السلام علیکم میرے محترم دوستو دینی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم جاندار نماز پڑھنے والے بنے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو دینی بھائیوں، ہم جاندار نماز پڑھنے والے بنے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے جاندار نماز پڑھنا چھوڑ دیا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ اپنے ہر مسئلے کو دو رکعت نماز پڑھ کر حل کر لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نوکر آیا اور کہا کہ باغ سوکھ رہا ہے، اگر پانی نہ ملا تو باغ سوکھ جائے گا۔ جبکہ زمانے میں دریا بھی نہیں تھے، ٹیوب ویل بھی نہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ نے نوکر سے کہا کہ مصلی لاؤ، اور جب نوکر نے مصلی لایا تو بچھایا اور اللہ اکبر کہہ کر نفل شروع کر دیے اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھے۔ پھر سلام پھیرا اور پھر پوچھا کہ بھائی کچھ نظر آیا؟ تو نوکر نے کہا کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھے، پھر سلام پھیرے، پھر پوچھے کہ کچھ نظر آیا؟ تو کہا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھے اور سلام پھیرے اور پوچھے کہ بھائی کچھ نظر آیا؟ تو نوکر نے کہا کہ پر کے برابر بادل نظر آیا۔ تو پھر اللہ اکبر کہہ کر نفل شروع کر دیے۔ ابھی نفل ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی سلام بھی نہیں پھیرے تھے کہ بادل آئے اور سارے باغ کے اوپر چھا گئے، اور سلام پھیرنے سے پہلے بارش ہو گئی۔ اور جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ پورا باغ بھر گیا پانی سے، اور نوکر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ پانی کہاں کہاں برسا۔ جب نوکر نے جا کر دیکھا تو پانی صرف باغ کے چودیواری کے اندر ہی برسا تھا، باہر ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ تو میرے محترم دوستو دینی بھائیوں، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہماری بھی دعائیں صحابہ کے ویسا قبول ہوگی۔ ہم شوق و ذوق کے ساتھ مسجد جائے، اس لیے نہ جائے کہ دنیا ملے، اس لیے جائے کہ مجھے اللہ ملے، اور نماز کی پابندی کرنے والا بنے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حق تعالی شانہ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا، اس کے لیے رزق کی تنگی دور کرتے ہیں۔ آج انسان رزق کے لیے کئی دور چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گا تو میں اس کا رزق نماز کے ذریعے دوں گا۔ دوسرا، قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکروں کو سن کر بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا لیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو میں اس کے اوپر سے قبر کا عذاب ہٹا دوں گا۔ تیسرا، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ پل صراط کا راستہ 1500 برس کا ہے، 500 برس اونچا، 500 برس نیچا اور 500 برس لیول ہے، اور بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ جو بھی گنہگار اس پہ سے گزریں گا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گا تو میں اسے اس پل صراط کے راستے پہ بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ چوتھا ہے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے۔ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو وہ شخص سب کو بتاتے ہوئے پھریں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ پانچواں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے بیٹھیں گے تو ہم ایک گھٹ پانی کا حساب بھی نہیں دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نماز کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلمان کے بیچ میں نماز کا ہی فرق ہے، تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو اگر میرے بولنے کے انداز میں کوئی غلطی ہو چکی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان رہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔